اس کا جو حصہ ہے وہ تحصیل کولو میں یعنی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں میں ہے. تو یہ جو میڈیا پہ چل رہا ہے کہ زرینہ مری گرلز مڈل اسکول کہان میں ڈیوٹی دے رہی تھی اور وہاں سے اغوائی ہوئے، تو میرے معلومات کے مطابق گرلز مڈل اسکول کہان میں تو سرے سے اس نام کا کوئی اسکول ہی نہیں ہے، اور نہ اس نام کا کوئی خاتون جو کہ کہان میں کسی نے ڈیوٹی کیا ہو جو اغوا کی گئی ہے. یہ تو سراسر جھوٹ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے. اور اس کے علاوہ بھی محکمہ تعلیم میں اس نام کے یعنی ٹوٹل 4 نام جو آ رہے ہیں. ایک زرینہ نرگس ہے جو ایک زرکون قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، وہ کسی ایک اسکول میں ڈیوٹی دے رہی ہے اور ابھی بھی اس وقت بھی ڈیوٹی دے رہی ہے. اور ایک زرینہ بیگم ہے اور ایک زرینہ بی بی ہے. یہ تو اپنے مختلف اسکولوں میں ڈیوٹیاں دے رہی ہیں میرے معلومات کے مطابق. اور جو زرینہ مری کی جس کے بارے میں گرلز مڈل اسکول کہان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے، تو نہ اس نام کا کوئی خاتون ہے وہاں پر اور نہ وہاں کوئی اس نام کا سکول ہے. طرح کے منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے جو ہے ہم سب ایک مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے 2005 کی بات ہے. انہوں نے 2005 کا ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کیا ہے، جو بھی صحافی تھے انہوں نے کیا ہے. تو ہم اپنے طور پہ پچھلا کا تو میں جواب دہ نہیں ہوں. ہمارا یہ ہے کہ کام اس وقت ان سیٹس پہ بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کا انہوں نے بتایا تھا، تو ہمارا فرض تھا کہ ہم اس کو جو ہے کلیریفائی کریں. اب جو انہوں نے جس خاتون کا نام بتایا ہے زرینہ نرگس جو ہیں، زرینہ مری جو ہیں، میں نے جو ہے فوراً انویسٹیگیٹ کیا کہ اتنا بڑا جو ہے ایلیگیشن آ رہا ہے. خاتون ہیں، ہم خود بھی خواتین ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کے کہ یہ کسی کے خلاف ہے، کس کے بارے میں ہے الزام، تو میں نے سوچا کہ چونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی ٹیچر کو اٹھایا گیا تھا، اور جیسے کہ ابھی مینا نے کہا کہ وہ 8th کلاس میں تھی تو اس وقت سے یہ واقعہ سن رہی تھی. تو ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی مردے کو دوبارہ اٹھایا ہے، تو میں نے اس میں جب اپنے اسٹاف سے پوچھا، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، کولو کے جو ہمارے ڈی او ہیں، ہمارے جو ادھر کے لوگ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، سب سے ہم نے پوچھا تو ہمارے پاس ایک ڈیٹیل آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہمارے پاس زرینہ مری نام کی کوئی بھی ٹیچر وہاں پر کام نہیں کرتی، اور چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس صرف ایک خاتون ہے جو کہ اب زرینہ نرگس ہیں. 1993 میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوسری جو ہے اینڈ شی از ناٹ مری، ٹھیک ہے نا. زرینہ مری نام کی کوئی بھی نہیں ہے. زرینہ نام کی جتنی بھی تھی ہم نے نکالی، اس میں زرینہ نرگس ہیں، زرینہ بیگم ہیں، زرینہ بی بی ہیں، اور دوسری بھی زرینہ بی بی ہیں، والد کا نام چینج ہے. باقی ساری جو ہیں دو جو ہیں 2012 میں ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے ایک بعد میں، یعنی جو 2005 کا کہا جا رہا ہے اس میں صرف ایک خاتون ہے زرینہ نرگس، اور زرینہ نرگس جو ہیں وہ 1993 میں ہوئی تھیں، اور شی از پٹھان، شی از زرکون. یہ ریکارڈ دیکھیں میں بڑی سینسٹیو ہوں، میری جتنے بھی ہماری خواتین ہیں اس معاملے میں بڑی سینسٹیو ہیں. اور چونکہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن سے جوڑا جا رہا تھا، تو اور سب سے بڑھ کر واقعی جو ہوا ہے یعنی وہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ اس سے اٹیچ کرنا بڑے ظلم کی بات ہے. اس نام کی کوئی خاتون بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. بشرا میم، آپ نے پریس کانفرنس میں ایک صحافی کا بھی ذکر کیا، کیونکہ یہ بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اور ہم بھی اس حساس نوعیت کے معاملے کو سمجھتے ہیں. کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. اس فورم پر آپ اس صحافی کے حوالے سے بتائیے، اور اگر اس جیسے اور بھی کوئی صحافی موجود ہیں تو پلیز ان کے بارے میں بتائیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون صحافی ہے جو ہمارے بیچ میں رہ کر ایسے کوئی پروپیگنڈے کر رہے ہیں یا ایسے کاموں میں ملوث ہیں. بشرا تھینک یو، آپ نے یہ سوال پوچھا، لیکن ہم کسی کے اوپر بھی ذاتی اور شخصی تنقید نہیں کرنا چاہتے. سوشل میڈیا پروفائلز تمام جرنلسٹوں کے آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم نام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، یہ ہمارا اختیار تھا، لیکن اخلاقیات کے تقاضے کے تحت ہم ان کا نام نہیں لے رہے. لیکن اگر آپ دیکھیں چند روز قبل اس ایشو کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جیسے میڈم راحیلہ نے کہا اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی متعدد بار ایک بات کہہ چکے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں جو بھی سیاسی حکومتیں رہیں، ان حکومتوں نے
ایک طرح سے ایک تاثر بنانے کی کوشش کی کہ یہ لڑائی یا جو یہ صورتحال ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہے. کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس سچویشن کو اون نہیں کیا, جس کے نتیجے میں جیسے کہ سلمان نے کہا کہ 20 سال سے ایک بیانیہ موجود تھا. ہمیں یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ ایک ذمہ دار صحافی, ایک پرائم ٹائم پہ پروگرام کرنے والے اینکر, اور یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن سخت لفظ ہو جائے گا, ہم امید کرتے ہیں کہ ان فیکٹس کے بعد اگر ان کے پاس کوئی فیکٹس ہیں تو وہ سامنے لائیں, اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو حکومت بلوچستان ان سے درخواست کرے گی کہ اپنی ٹویٹ پر معذرت کریں. اچھا, میں اس میں ایک اور بات جو ایڈ کرنا چاہتی ہوں, یہ ناٹ اونلی فرام, دیکھیں یہ ہم تو ثبوتوں کے ساتھ آئے ہیں, یہ ہمارے پاس تمام ٹریجری جو ہے جہاں سے وہ جو پرووائڈ آپ کو کریں گے, یہ وہ ہیں جس میں ہم نے ان تمام خواتین کا لیا ہے کہ کوئی کہے خدا نہ خواستہ کہ ہم اتنے بڑے فورم پہ کوئی غلط بیان نہیں کریں, کیا ہے یہ تمام ٹریجری اس کی جو سیلری سلپس ہیں جو کہ وہ لے رہی ہیں, اور یہ ہم نے نہیں بنائی, اور ریکارڈ میں جا کے آپ کر لیں. میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اتنی بڑی بات کوئی بھی ہو, جو بھی ہو XYZ, اگر وہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں, میں خود جرنلسٹ رہی ہوں, تو ہمیں کم از کم ویریفائی کرنا چاہیے. پہلے ایک ویریفائی کر لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کہ اس طرح ہے, اس کے بعد آپ اطمینان دیں. کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں, منسٹرز بیٹھے ہیں, سیکرٹریز بیٹھے ہیں, وہ سامنے ریکارڈ پہ آپ کے آ جائے گا, کیونکہ یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اور بلوچستان جیسے علاقے میں اس طرح کا الزام ایک لگے تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. بینگ اے ویمن میرے لیے تو بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ بتائیے گا کہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر محرم بلوچ کو سندھ پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے, کیا سندھ پولیس نے بلوچستان گورنمنٹ سے پولیس حوالے سے رابطہ کیا ہے یا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ اور ریسنٹلی 14 اگست گزری ہے, سریاب روڈ پہ نہ کوئی لائٹ تھی, نہ کوئی جھنڈا تھا, نہ کسی سرکاری عمارت پہ کسی قسم کا جھنڈا لہرایا گیا, کیا وجہ تھی کہ یہ نہیں کیا گیا؟ اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے اتنا سینسیٹیو معاملہ تھا, اور جن کی نامینیشن ہوئی اور بعد میں ان کو واپس لیا گیا, تو کیا گورنمنٹ کے گڈ گورننس کے دعوے خود وہ نفی نہیں کر رہی؟ دانیال, آپ کے تینوں سوال بہت ریلیونٹ ہیں, لیکن آج جس ایشو پر ہم نے پریس کانفرنس کیا ہم اس پر ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. شیخ صاحب, یہ بتائیں کہ یہ آپ نے صحافی کا نام لیا, کیا گورنمنٹ ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کر رہی ہے یا ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ نے بالکل جیسا آپ نے کہا کہ ٹویٹ پہ اپنے معذرت کریں, اس طرح کی ان کے ساتھ بات کی ہے؟ سلمان, ہم نے کسی کا نام ابھی تک نہیں لیا, اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے, اور اگر وہ اس ریکویسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں, جیسے میڈم نے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی فیکٹس ہیں, ہم نے تو گورنمنٹ کا ریکارڈ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پرووائڈ کر دینا, اس کے بعد ان کے پاس اگر کوئی فیکٹس ہیں تو وہ میڈیا پہ پرووائڈ کر دیں, ان کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم تھا اپنی وضاحت کے لیے پریس کانفرنس کا, وہ ہم نے کر دیا. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو انہوں نے اسکول کا ذکر کیا کہ اسکول ٹیچر تھی, کیونکہ اس طرح کا کوئی ریکارڈ زرینہ مرینہ کا کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو ثابت ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی فیملی کی طرف سے یا ان لاز کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے اس علاقے کی طرف سے ایک رپورٹ ہوتا ہے انیشیل, متعلقہ وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں, پولیس ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, اس طرح کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی کے پاس. اگر اس صحافی کے پاس وہ ریکارڈ ہے یا کوئی ثبوت ہے تو اس کو پیش کرتے ہوئے وہ اس طرح کی بات کو آگے کر. Any other question? Thank you. Okay, thank you. کوئٹہ میں صوبائی وزیر تعلیم اور مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس زرینہ مری نام سے کوئی ٹیچر نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا, حقائق سامنے آ گئے ہیں.